بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات الحمد للہ کما هو اہلو والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سب مل کے 3 مرتبہ اللہ پاک کا یہ پیارا نام ہے کہ کائنات میں اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. سب مل کے یا ارحم الراحمین. بلند آواز یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. بڑھا دے آواز بڑھا دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معزز سامعین، بہت اہم ٹاپک ہے کہ انسان کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں
دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ عقل کی کمی۔ اگر انسان کا عقل کامل ہو جائے تو اس کی دنیا جنت کی طرح، بہشت کی طرح بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی بلند مقام پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کوئی انسان اپنی ذات کا دشمن نہیں ہے، لیکن علم جب کم ہے تو عقل بھی کم ہے، تو وہ کام کرتا ہے جو اس کی یہ زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ بری عادتیں ہیں، غلط ماحول کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے وہ بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلا یہ سگریٹ پینا، اور سگریٹ پیتے پیتے وہ چرس پینا شروع کر دیتا ہے، تو چرس پینے کے بعد وہ ہیروئن میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایک جوان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ظالمین نے ایسے خطرناک نشے نکالے ہیں کہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہے، آخرت کی بھی۔ لہذا والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے، کبھی بری دوستی کی وجہ سے، جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے ایک بچہ برباد ہو جاتا۔ یہ نشہ کر لو، اس سے تمہارے اندر طاقت آئے گی، تم بہادر بن جاؤ گے۔ اتنے جھوٹے بیانات بچے کے ذہن میں ڈال کے اور اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ لہذا والدین کی کوشش ہے، علماء کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بچے کے اندر وہ صفات عقلانی ڈال دیں جو محمد و آل محمد نے بتلائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ عقل کے 10 پلر ہیں، اگر یہ 10 پلر بھی بچے کے ذہن میں، جوان کے ذہن میں آ جائیں تو ہزارہا بیماریوں سے، ہزارہا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے یہ بچہ بچ جائے گا۔ لیکن جیسے کہ اصل موضوع سے پہلے ایک سوال کا ہم جواب دیتے ہیں، تو آج بھی ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اگر خلافت ان کا حق تھا، مولا علی تو شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، فاتح خندق تھے، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار کے بل بوتے اپنا حق کیوں نہیں دیا؟ یہ اکثر سوال ہوتا رہتا ہے، اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہوتا اور نبی پاک کی حدیث کے بھی خلاف ہوتا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ قرآن کی آیت ہے، انا ارسلنا رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ کیا مقصد ہے اس آیت کا؟ مختصر ترجمہ عرض کروں کہ ہم نے
نبی پاک یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھ دیں، کو اس طرح سے نبی بنا کر بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. یعنی قرآن کے مطابق ہمارے نبی حضرت موسیٰ کی شبیہ ہیں، ان کے مثل ہیں. اور یہاں حدیث بھی ہے جو شیعہ سنی نے لکھی ہے کہ نبی پاک نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ نبی سے تھی. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی تھے، حضرت ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے. ہارون اخلفنی قومی کی آیت موجود ہے کہ حضرت ہارون نبی موسیٰ کے بلا فاصل خلیفہ تھے، کوئی بیچ میں اور خلیفہ نہیں تھا. بلا فاصل بغیر فاصلے کے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے. اور قرآن میں یہ مشہور جو دعا حضرت موسیٰ کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اسی میں دعا مانگی کہ پروردگار میرے بھائی کو میرا خلیفہ بنا. تو قرآن سے ثابت ہے بلا فاصل حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہیں. تو نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں یا علی تو بھی بلا فاصل میرا خلیفہ ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کا یہی معنی ہوا. مولا علی بلا فاصل نبی کے خلیفہ ہیں. اب سوال ہے کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ قرآن کہہ رہے کہ ہمارے نبی مثل موسیٰ ہیں، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں مثل موسیٰ ہوں اور ہارون کے مثل مولا علی ہیں. تو جب حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر تو قوم موسیٰ نے ہارون کو خلیفہ نہیں مانا، ایک سامری کو اپنا امام بنا لیا. یہ قرآن ہے. تو حضرت ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی. اگر ہارون تلوار اٹھاتے تو مولا علی بھی تلوار اٹھاتے، کہ مولا علی تو مثل ہارون ہیں. لہذا اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہوتا اور فرمان پیغمبر کے بھی خلاف ہوتا. پیغمبر نے کہہ دیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو ہارون کے مثل ہے. ہارون نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، تو نے بھی تلوار نہیں اٹھانی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اور پھر عجیب جواب اس کا قرآن میں موجود ہے. جب حضرت موسیٰ آئے دیکھا پوری قوم گمراہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہارون کو چھوڑ کر ایک جادوگر سامری کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا. حضرت موسیٰ جلال میں آئے، قرآن کی آیت ہے، ہارون کو پکڑا، کیوں یہ قوم گمراہ ہو گئی؟ تم میرے خلیفے تھے، یعنی تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو جواب حضرت ہارون کا تھا کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو قوم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاتی. اور یہی جواب مولا علی کا تھا کہ جو تازے مسلمان تھے اگر مولا علی تلوار اٹھاتے یہ اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزان گرامی، اور بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ اگر فرصت ملی تو عرض کریں گے، مگر یہ قرآنی دلیل کافی ہے. قرآن کا بھی دلیل ہے، حدیث کا بھی. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بات ہو رہی تھی کہ اگر انسان کی عقل کامل ہو جائے
انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ انسان نہ دنیا میں پریشان ہے نہ آخرت میں پریشان ہے۔ اگر عقل کامل ہو جائے تو انسان امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہو جاتا ہے، انسان ولی خدا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دن رات کوشش کریں، محنت کریں کہ اپنی عقل کو کامل کریں۔ دنیا میں آئے ہیں عقل کو کامل کرنے کے لیے، اور عقل کامل کیسے ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ کون سا علم؟ علم قرآن اور اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب علم کے، عقل کے آپ نے تقریباً 3 پلر جہاں عقل کھڑی ہے سن چکے۔ پہلا پلر کیا ہے؟ علم، یعنی اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو ابھی ہم عقل کی پہلی کلاس میں بھی فیل ہیں۔ اور غصہ آئے تو خدا کے دشمن پہ آئے، نہ کہ غصہ آئے بیوی بچوں پر، نہ کہ غصہ آئے مومن مسلمین پر۔ اگر غصہ ہے تو یعنی عقل کامل نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ عقل کامل ہو جائے۔ انشاءاللہ انہی مجالس میں اہل بیت کے وہ نسخے بھی سنیں گے کہ عقل کو کامل کیسے کیا جاتا ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جس سے عقل کامل ہوتی ہے، کچھ اذکار ذکر ایسے ہیں عقل کامل ہوتی ہے، کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن سے عقل کامل ہوتی ہے، کچھ مولا علی کے خطبے ایسے ہیں جن کے سننے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد والی۔ اب انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بولتے جائیے۔ عقل کا پہلا پلر، زور سے بولیے، علم۔ دوسرا پلر علم، اور تیسرا پلر رشد۔ رشد یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہ جائیں۔ دیکھیے یہاں جتنے ہمارے اعمال ہیں نا، یا ہم اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں، یا ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو نیچے جانا بھی غلط، ایک جگہ پہ ٹھہر جانا بھی غلط، ہمیں اوپر جانا ہے۔ اوپر سے مراد خدا کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، اہل بیت کی طرف۔ 7 اعضاء سے جو 24 گھنٹے ہم اعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ خدا کے قریب لے جاتے ہیں، اہل بیت کی طرف لے جاتے ہیں، یا شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، یا جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو انسان نے رشد حاصل کرنا، یعنی کمال، یعنی ترقی، یعنی اہل بیت کا قرب، خدا کا قرب۔ اب مثلا مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مسلمان ہیں، محمد بن رسول اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو کیا بس یہیں تک ٹھہر جانا ہے؟ نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ رشد یعنی کمال۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھی محمد، فرماتے یہاں ٹھہرو مت، اسلام تک نہیں ٹھہرو، آگے بڑھو۔ فرمایا اسلام سے افضل ایمان ہے۔ اسلام سے افضل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ رشد یہ ہے کہ ہم ایمان بھی حاصل کریں، اور ایمان کے 10 درجات ہیں۔ پہلے درجے پہ پہنچے، پھر دوسرے پہ، اور آخری درجہ جو سلمان فارسی کا تھا وہ 10ویں درجے پر تھا، ابو ذر 9ویں درجے پر تھا۔ تو اسلام کے بعد رشد کیا ہے؟ ایمان۔ کیا بس یہی ختم؟ نہیں، فرمایا ایمان کے بعد تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایمان سے افضل ہے۔ بس یہیں ٹھہر گئے؟ نہیں، فرمایا مولا رضا علیہ السلام نے کہ تقویٰ سے بلند یقین ہے کہ تمہیں مقام یقین مل جائے۔ صلوات پڑھی محمد وال۔ اب رشد سمجھ میں آ گیا کہ رشد کیا ہے؟ کہ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن آگے بڑھنا، ایمان حاصل کرنا۔ آج ایمان کو سمجھتے، بھئی ایمان کیا ہے؟ سب کہتے ہیں مومن ہیں، مگر ایمان کیا ہے؟ 7 اعضاء پہ اگر آپ کو کنٹرول ہے تو اس کا نام ایمان ہے۔ اگر آنکھ پہ کنٹرول ہے تو ایمان ہے، ورنہ ہمارے پاس ایمان نہیں۔ مثلا سامنے سے ایک
عورت ہے، بے حجاب ہے اور لباس اس کا غیر اسلامی ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ گزر رہی ہے، اب پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ اگر کوئی اس کی طرف حرام کی نگاہ سے دیکھے تو یہ انسان کون ہے؟ بے ایمان، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، کیونکہ اسے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اس کی سزا ہے۔ مولا علی نے دیکھا کہ ایک بدبخت طواف کعبہ بھی کر رہا ہے اور نامحرم عورتوں کو دیکھ بھی رہا۔ مولا علی مظہر غیرت خدا ہے، زور سے تھپڑ ماری ہے بے غیرت۔ ہاں، یہ بے غیرتی کا کام ہے، تو لوگوں کی بہن ماں کو حرام سے دیکھ رہے، اتنا زور سے تھپڑ مولا نے مارا، اس کا حشر نشر ہوا اور روتا ہوا آیا، دیکھا خلیفہ دوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے خلیفے بیٹھے ہوئے تھے، روتے ہوئے کہا کہ مولا علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہ خلیفہ وہ تھے، بادشاہ وہ تھے کہ کچھ میری حمایت کریں گے۔ کہا علی نے ایسے تو تھپڑ نہیں مارا ہوگا، کیوں مارا؟ کہا میں عورت کو دیکھ رہا تھا۔ تو کہا او بدبخت، پھر میرے پاس کیوں آئے؟ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے مارا ہے۔ یہ خلیفہ دوم کے الفاظ، عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھے مارا ہے، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ عزیزوں، یہ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں تو مومن نہیں۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ گناہ آنکھ کے گناہ ہے۔ موبائل کھولو تو آنکھ کے گناہ ہے، انٹرنیٹ پہ جاؤ تو آنکھ کے گناہ۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ ایک شخص تھا، عاشق تھا امام رضا علیہ السلام کا، اور خود کو مومن سمجھتا تھا، تہران سے اٹھا کہ میں جا رہا ہوں مشہد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ زیارت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کئی ہزار حج کے برابر ہے اگر معرفت درست ہو، مگر اس بیچارے کو آنکھوں پہ کنٹرول نہیں تھا۔ تو جب آنکھوں پہ کنٹرول نہ تو زیارت ثواب کے بجائے عذاب میں بدل جاتی۔ مولا رضا کی زری کا طواف کر رہا تھا، اب تو شاہ کا زمانہ، یہ الگ نہیں تھی، خواتین نا مکس تھے، شاہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، خواتین مرد مکس تھے، طواف کر رہا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت نظر خاتون پر پڑ گئی اور اسے حرام کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ضمیر کی آواز آئی، تو کتنا بدبخت ہے، ملعون مولا کی زری سامنے مولا کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، مولا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اور میں حرام کام کر رہا ہوں۔ لہذا کنٹرول کرنا چاہا، مگر عادت بری ہے نا، جو چور ہوگا وہ امام زمانہ کی بھی چوری کرے گا، ہاں؟ جس کو آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ حرم میں بھی حرام کرے گا۔ دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا بھی، اور شیطان نے اسے اور ملعون بنایا اور اشارہ بھی غلط کیا۔ اب اس سے شرم آ گئی، زیارت چھوڑ کے چلا گیا۔ خواب دیکھتا ہے اسی رات، مولا نے ہدایت دی اسے، خواب دیکھتا ہے کہ جہاں عورت کو دیکھا تھا وہاں مولا رضا بیٹھے ہوئے، اور یہ آگے بڑھتا ہے، گستاخی کرتا ہے، مولا کے چہرے پہ تماچا مارتا۔ ہاں، کوئی منافق نہیں تھا، گناہ آنکھ پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے مولا رضا کے چہرے پہ تماچا مارتا ہے۔ صرف یہ نہیں، پھر آگے بڑھ کر مولا کے پہلو پہ لات مارتا ہے اور مولا رضا کرسی سے گر جاتا ہے۔ یہ خواب سے اٹھا، رونے لگا کہ میں تو ملعون ہوں، میں تو جہنمی ہوں، میں تو کافر ہوں، اپنے امام کو میں نے مارا، میں نے شمر والا کام کیا، بال نوچنے لگا، رونے لگا۔ عالم مجتہد کے در پر آیا کہ یہ میں نے خواب دیکھا۔ امام، اس عالم نے کہا تو نے حرم میں کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کہاں گناہ کیا تھا، جہاں میں نے امام کو تھپڑ مارا وہاں میں نے ایک عورت کو حرام کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر اشارہ کیا، اس عالم نے کہا امام نے تجھے ہدایت دی ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے اپنے زمانے کے امام کو تھپڑ مارا۔
اور اشارہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے امام کو لات ماری۔ عزیزو، ایمان صرف کہنے سے نہیں آتا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول سے آتا ہے۔ اگر آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو ایمان نہیں، یہ نہیں کہ ناممکن ہے۔ ایک مومن کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے، میرا بھائی شادی شدہ تھا، 40 سال ہم ایک گھر میں رہے۔ بھابھی نامحرم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ محرم ہوتی، بھابھی نامحرم ہے۔ کہا 40 سال ایک گھر میں نے کبھی بھابھی کی شکل نہیں دیکھی۔ دیکھو یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ممکن ہے انسان نیچے رکھے، آپ نیچے رکھیں گے، آنکھوں کی رینج اتنی بڑی ہے کہ ہم میں نیچے رکھ رہا ہوں، یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، رینج اللہ نے ایسے رکھی۔ عادت کریں، آنکھیں نیچے کریں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے آنکھیں نیچے کرو، مرد کو بھی ہے حکم، عورت کو بھی حکم ہے، خواتین بھی آنکھیں نیچے رکھیں، مرد بھی اپنی آنکھیں نیچے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان ہے۔ ہاں، اگر آنکھوں پہ کنٹرول نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان کرام، تو جو انسان مومن ہے وہی اللہ کے نزدیک، امام زمانہ کے نزدیک عزیز ہے، عزت والا ہے۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، مومن کے لیے عزت ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ جو گناہ کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ اگر ایک گندا فوٹو آتا ہے، ایک گندی فلم آتی ہے، یہ اس کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ مومن ابھی نہیں بنے۔ آگے بڑھیں، پھر ہے زبان۔ زبان پہ اگر کنٹرول نہیں ہے، غیبت بھی کر رہے ہیں، تہمت بھی لگا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہاں، تو یہ انسان ابھی مومن نہیں بنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پیٹ، شکم۔ کھانا آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے، مگر پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی بچے نے پڑھا کہ امام کی دعا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کہ حرام سے بھی بچو، شبہ ناک غذا سے بھی بچو، جس میں شک ہو اس سے بھی بچو تاکہ مومن بنو، مگر ہم کھائے جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم ابھی مومن نہیں، مسلمان۔ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ اس غذا میں زہر ہے تو کیا ہم کھائیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے۔ تو گناہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایمان ساتوں اعضاء پہ کنٹرول کا نام ہے۔ جب کانوں سے حرام نہ سنیں، آنکھوں سے گناہ نہ کریں، زبان سے گناہ نہ کریں، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں، پاؤں حرام کی طرف نہ جائیں، تو یقیناً ہم ہیں مومن۔ اب مومن کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے تقوی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن کہتا ہے متقی بن جاؤ۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ تم مومن تو ہو مگر ابھی متقی نہیں بنے، یعنی تقوی کی منزل ایمان سے بلند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، مومن بن گئے ہو لیکن اب تم متقی بن کے دکھاؤ، کیونکہ ہر نماز میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ مولا علی کون ہے؟ امام المتقین۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یعنی تقوی کی منزل اور ہے، وہ ایمان کی منزل سے بھی بلند ہے۔ عزیزان گرامی، تقوی کے خود اقسام ہیں۔ متقی بنو۔ اچھا، متقی، تقوی کی بہت آسان تعریف اگر سننا چاہتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تقوی کی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے حاضر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جہاں خدا نے جانے سے روکا ہے
رک جاؤ. یعنی متقی انسان صرف عمل واجب نہیں کرتا بلکہ مستحبات بھی ایسے ادا کرتا ہے جیسے ہم واجب ادا کرتے. کیوں؟ وہ کہتا بھئی حکم تو خدا کا ہے نا، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، مگر میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول پاک کا حکم ہے، میرے مولا علی کا حکم ہے، تو یہ مستحبات کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ مستحبات بھی رب کا حکم ہے، وہ بھی مجھے ادا کرنا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. تو ظاہر ہے کہ یہ انسان اور محبوب خدا بنتا ہے اور محبوب علی بنتا ہے، مکروہات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ہاں مکروہات کو بھی ترک کر دیتا ہے. کیونکہ جب میرے مولا علی نے کہا ہے کہ مجھے اس عمل سے کراہت ہے تو میں اس کو کیوں ادا کروں؟ جب مولا علی کو پسند نہیں تو مجھے کیوں پسند؟ جیسے ابھی بچے نے پڑھا کہ حضرت سلمان کا مقام اتنا بلند کیوں ہوا؟ سلمان منا اہل البیت. کیوں اہل بیت میں سے تھے سلمان؟ فرما اس لیے کہ سلمان کی اپنی کوئی پسند نہ تھی، سلمان کی اپنی کوئی چاہت نہ تھی، سلمان وہی چاہتے تھے جو مولا علی چاہتے تھے. یہ ہے تقویٰ. تو جب تقویٰ آ جائے تو انسان نہ فعل حرام کرتا ہے نہ فعل مکروہ کرتا ہے، واجب بھی کرتا ہے اور مستحبات بھی ادا کرتا ہے. اور جب یہ منزل پہنچ جائے تو انسان صاحب کرامت بنتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اسی لیے آپ دیکھیں رشد کے بعد جو پلر ہے وہ کون سا ہے؟ عقل کا. رشد یعنی مسلمان تھے، رشد ملا مومن بنے، اور رشد بنا اب متقی بنے، اور رشد بلند ہوا تو مقام یقین ملی. مقام یقین کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اس سے بھی بلند مقام. ایک نبی کے صحابی ہیں، جوان ہیں، کبھی آنکھیں بند کرتے کبھی آنکھیں کھولتے. نبی پاک نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی دعا سے مجھے مقام یقین مل گیا ہے. نبی پاک نے کہا کہ مقام یقین کی نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی بتلا. کہا اللہ کے رسول جب میں قبرستان جاتا ہوں، قبر پہ کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا اللہ کی رحمت نازل. یہ ہے مقام یقین. نبی پاک نے کہا سارے صحابیوں سے یہ سچ کہہ رہا ہے، سب کو بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہ اللہ کے رسول اکثر میں روزے سے رہتا ہوں، یہ مقام مجھے روزے سے ملا اور نماز تہجد سے ملا. میں نماز شب کبھی ترک نہیں کرتا اور ساتوں اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھتا ہوں. یعنی مستحبات بھی ادا کریں، واجبات بھی ادا کریں، حرام سے بھی بچیں اور مکروہات سے بھی بچیں. ناممکن ہے پھر آپ کو مقام یقین نہ ملے اور صاحب کرامت نہ ہو. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. کیونکہ ایک عالم نے خواب میں نبی پاک کو خواب میں دیکھا اور شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم اتنا درس پڑھتے ہیں، اتنی تبلیغ کرتے ہیں، علماء ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا ہے، کبھی جیل جاتے ہیں، کبھی دشمنوں کے عذاب اور ان کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں، مگر ہمارے پاس کرامت کوئی نہیں ہے. پہلے علماء صاحب کرامت تھے، سید ابن طاؤس صاحب کرامت تھے، مقدس اردبیلی صاحب کرامت تھے. ہاں اگر انہیں پانی چاہیے تو زمین پہ ہاتھ لگاتے تھے، چشمہ پھوٹ پڑتا تھا، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی. ہمارے اندر کرامت نہیں ہے، ہم بھی زحمت کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا بتاؤں کیا سبب ہے کہ تم اس وقت علماء کہتے ہو کہ یہ واجب ہے یہ مستحب ہے، واجب ادا کرتے ہو مستحب چھوڑ دیتے ہو. جبکہ افسوس کا مقام ہے. شیعوں کی پہچان ہے کہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھیں
آج اہل سنت پڑھ رہے ہیں، ہم صرف واجب پڑھ کے گزر جاتے، یہ ہماری پہچان ہے، وہ دوسرے لوگ ادا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہابی جو دشمن اہل بیت ان کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہے. بہرحال یہ اعتراض ہے، لطیفہ بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے. مرحوم اسماعیل دیوبندی بہت بڑے مناظر تھے، ان کے مناظروں سے پاکستان میں کم سے کم 1,00,000 شیعہ ہوئے. 1,00,000 شیعہ اس مرد مجاہد. تو اعتراض کیا جب وہ سامنے والے ہار گئے مناظرے میں، کہا کہ تم لوگ شیعہ جو ہے نا نماز میں کمزور ہو. ہم دیکھو اہل سنت کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، 8 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، پھر عصر کی پڑھتے ہیں. تم کٹھے بھی پڑھتے ہو، پھر مستحبات بھی نہیں پڑھتے. اب یہ تو حقیقت تھی نا، لیکن مناظر ہوشیار ہوتا ہے، گھوم پھرے کے جواب دے دیا اور زبردست جواب دیا. کہا اس لیے کہ تمہیں شیطان نہیں بھٹکاتا. البتہ یہ دشمن اہل بیت کے لیے کہ شیطان کو پتا یہ دشمن اہل بیت ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے، کہ کیوں میں انہیں گمراہ کروں. شیعوں کے بارے میں پتا ہے کہ محب اہل بیت ان کی نماز قبول ہے، ان کو نماز سے روکو. صلوات پڑھ دے محمد. بہرحال یہ تو مناظرے کا سوال جواب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا قرآن نے اسے مشرک کہا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. دنیا اسے مسلمان مومن کا ہے، مگر قرآن کا جو نماز ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مشرک ہے. مشرک کون ہے؟ جو نجس ہے، اس کا کھانا پینا نجس ہے، اس کا زمین پہ چلنا نجس ہے، اس کا پھرنا نجس ہے، سونا نجس ہے، ہر چیز اس کی نجس ہے. جو اللہ کے بلانے پر لبیک نہیں کہتا، نماز نہیں پڑھتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو عزیزان کرام، مقام یقین، یہ ہے رشد. رشد کی آخری منزل کیا ہے؟ مقام یقین. اور مقام یقین کیا ہے؟ جب قبر کو بندہ دیکھے گا پتہ چلے گا اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. یاد رکھیں اگر قبر کا ایک چھوٹا عذاب بھی ہم دیکھ لیں پھر گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم غافل ہیں، ہم نابین ہیں، ہم اندھے ہیں. مقام یقین جس کے پاس یہ بیچارہ نابین ہے، صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، گناہ کی لذت کو دیکھ رہے ہیں، شیطان کے فریب میں آ رہے ہیں. ظاہری چمک دمک دیکھ رہے ہیں، کسی کے بنگلے دیکھ رہے ہیں، کسی کی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، اس فریب میں آ جاتے ہیں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام کاموں میں، رشوت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جو انسان قبر کے عذاب کو دیکھ لے، ایک چھوٹے عذاب کو بھی دیکھ لے، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اسی لیے رشد کے بعد جو عقل کا پلر ہے اس کا نام رسول پاک نے کیا رکھا ہے؟ عفت. عفت یعنی عصمت. معصوم نہیں ہے، 14 معصومین کی طرح نہیں ہے، مگر اسے عفت ہے. اگر رشد کی ساری منزلیں طے کر لیے تو یہ گناہ نہیں کر سکتا. اللہ اسے عفت دیتا ہے. عفت جو ہے گناہ سے بچنے کا نام ہے، کیونکہ اسے مقام یقین مل گیا ہے. اور جب مقام یقین مل گیا تو یہ جہنم بھی دیکھ رہا ہے، جنت بھی دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کر نہیں سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسی بھی ہستیاں ہیں، آج بھی ایسی ہستیاں گناہ کرنے کی بات تو دور ہے، مکروہ کام نہیں کرتے. مقدس اردبیلی کے لیے مشہور ہے کہ 40 سال زندگی کے، یہ صاحب کرامت تھے. مقدس اردبیلی کی قبر مولا علی کے روزے کے ساتھ الگ ایک چھوٹا سا وہ زری بنا ہوا ہے، ضرور زیارت کریں. یہ جو اولیاء خدا دفن ہے نا، چھوٹی چھوٹی مشکلات آپ کی حل کر دیں گے. آپ شب جمعہ جائیے، یہ کئی علماء نے تجربے کی بات بتلائی ہے. آیت اللہ کشمیری ہیں، ولی خدا. آیت اللہ بہجت ہیں، ولی خدا. ان کی قبر پہ جا کے نا شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا ہدیہ دیں. دیکھیے کس طرح آپ کی مدد کرتی ہے.
آپ کی مشکلات آسان کر. مقدس اردبیلی بھی ایسے آدھی رات کو آتے تھے، مولا علی کے روضے کے دروازے بند ہوتے تھے، آ کے سلام کرتے تھے، سلام ہو مولا علی آپ پر. زری سے آواز آتی تھی وعلیک السلام یا بنی، او میرے بیٹے تجھ پہ سلام، اور دروازے کھل جاتے تھے. مقدس اردبیلی کے لیے کہتے 40 سال زندگی کے صرف مستحب کیا، واجب کیا، حتیٰ کہ مباح کام بھی انہوں نے نہیں کیا. یہ ہے عفت. 40 سال حتیٰ کہ بلند آواز سے بھی کبھی نہیں بولے. 40 سال. کبھی ہوتا ہے نا نوکر پہ کبھی غصہ آ جاتا ہے، بچوں پہ، بیوی پہ، کبھی آواز اس کی اونچی نہیں ہوئی کہ یہ خلاف ادب پروردگار. اہل بیت کہ میں حضور میں ہوں، خدا کے حضور میں ہوں، آواز اونچی بھی نہیں کی. چلیے یہ بھی آسان. لیکن اس سے بھی مشکل کام کہ جب ان کا سکرات کا وقت آیا تو شاگرد دیکھ رہے تھے کچھ اللہ پاک سے راز و نیاز کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے تھے؟ میرے اللہ تو گواہ ہے کہ 40 سال میں پاؤں سیدھا کر کے نہیں سویا. کیا گناہ ہے؟ نہیں. مکروہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ خود کو تیری دربار میں سمجھتا تھا کہ اگر پاؤں سیدھے ہو گئے تو یہ بے ادبی ہوگی. اللہ اکبر. یہ مقام عصمت ہے. عفت یعنی عصمت. جو شخص پاؤں سیدھا کر کے نہیں سو سکتا وہ گناہ کہاں کرے گا؟ یہ بے ادبی ہو جائے گی. نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، مگر اللہ کے عشق میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں. یہ بے ادبی ہو جائے گی. تو عزیزو، یہ جو چوتھا پلر آپ نے سنا عقل کا، وہ کیا ہے؟ عفت. اور عفت کب ملتی ہے؟ جب مقام یقین ملے. ہم تو پہلے درجے اسلام پہ کھڑے ہیں. اسلام کے بعد ایمان ہے، ایمان کے 10 درجے ہیں، اور ایمان کے بعد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے درجوں کے بعد ہے مقام یقین. صلوات پڑھ دیں محمد و عزیزان گرامی. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو عقل کے درجات ہیں خدا ہماری عقلوں کو بھی کامل کر دے. ہر دعا میں عادت ڈالیں، لوگوں کو سکھائیں، فرہنگ بنائیں کہ سب سے پہلی دعا یہی ہو ہماری کہ پروردگار ہماری عقل کامل کر دے. ہم نہ کے سمجھ ہی نہیں رہے تو دعا مانگ ہی نہیں رہے. کل آپ نشانیاں سنی، پوری نشانیاں نہیں بیان کی ہم نے. 12 نشانیاں ہیں عقل مند کی، وہ مکمل کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھ دے محمد، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی بہت زیادہ عبادت کو بھی بہت تھوڑا سمجھتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں. آقا بروجردی جن کی یہ مسجد ہے، مرنے کے وقت کہنے لگے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی. کہا صاحب آپ نے یہ مسجد اعظم بنائی ہے، آپ نے اتنے شاگرد تیار کی، مگر یہ عقل کا تقاضا ہے کہ عقل مند اپنی بہت زیادہ عبادت کو بھی بہت تھوڑا سمجھتا ہے. اور پھر 2 نشانیاں اور رہ گئیں. فرمایا عقل مند جب کسی اور کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے، اور خود کو سب سے کمتر سمجھتا ہے. کیوں؟ جب خود کو سب سے کمتر سمجھیں گے نہ تکبر کی نجاست آئے گی نہ عجب کی نجاست آئے گی. یہ وہ 2 نجاستیں ہیں جس سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. میرے آقا مولا امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں کہتے ہیں وَلَا تُفْسِدْ عبادتی بالعجب والریا
والسمع، تین نجاستیں ہیں جو عبادت انسان کو برباد کرتی ہیں. ایک ہے عجب، عبادتوں پہ ناز کرنا. دوسرا ہے ریا، عمل اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تیسرا ہے سمعہ، کہ لوگ میرے نیک عمل کی تعریف کریں. یہ تینوں نجاستیں انسان کی عبادت کو برباد کر دیتی ہیں. صلوات پڑھ محمد. اب توجہ فرمائی کہ عقل کی نشانی کیا، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے. کس طرح بہتر سمجھتا ہے؟ فرمایا جب بھی کسی انسان کو دیکھو سمجھو کہ یہ آپ کی عمر میں زیادہ ہے تو اس نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، مجھ سے بہتر ہے. اگر تم سے عمر میں کم ہے، اس نے گناہ کم کیے ہوں گے، مجھ سے بہتر ہے. اگر تمہارے ہم عمر ہے تو مجھے تو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، یقین ہے. اس کے گناہوں کے بارے میں شک ہے تو یقین کو چھوڑ کر میں شک کی پیروی کیوں کروں؟ یہ مجھ سے بہتر ہے. سب سے خود کو کمتر سمجھے وہ عقل مند ہے. جو سب سے خود کو بہتر سمجھے وہ احمق و بے وقوف ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کل میرے پاس آنا کوہ طور پر، اس کو لے کر آ جانا جو دنیا میں تجھ سے کمتر ہو. موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، دعا اس کی مستجاب ہے، فرشتے اس کے غلام ہیں، اس پر تورات نازل ہوئی ہے. پریشان ہو گئے موسیٰ کے مجھ سے کمتر کون ہوگا. ہم اگر فرشتے کے بھی دوست بن جائیں اور اللہ کہے لے کر آؤ کسی کو جو تم سے کمتر ہو، سارے کم کو اٹھا کے لے جائیں. ایک یہ تم سے کمتر، انہوں نے فرشتہ نہیں دیکھا، میرا فرشتہ دوست بن گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ میں کس کو لے کر جاؤں، مجھ سے کمتر بھلا کون ہو سکتا. اب ٹائم ہو گیا، ساری رات نہ سو سکے، سوچتے رہے مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے دنیا. اللہ کے نبی، یہ ہے عقل کامل، یہ ہے عقل کامل. ہمیں تھوڑا سا علم آ جاتا ہے سب کو جاہل سمجھتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو سب کو فقیر سمجھتے ہیں، غرور میں آ جاتے. یہ جہالت ہے، حماقت ہے. دیکھو حضرت موسیٰ، یہ ہے عقل. آخر جانا پڑ گیا، ابھی جانا ہے، کس کو لے جاؤں؟ کوہ طور پہ جا رہے ہیں. دیکھا راستے میں ایک کتا ہے، بدبودار ہے، کالا، بہت بد شکل. حضرت موسیٰ نے سوچا شاید یہ مجھ سے کمتر ہو، اس کو لے جاؤں. کتے کو نجس بھی ہے. پھر سوچا یہ مجھ سے کیسے کمتر ہے، اس کو کتا بنانے والا خدا ہے، مجھے نبی بنانے والا خدا ہے. خدا نے مجھے نبی بنایا نا، اور خدا نے اسے کتا بنایا، تو یہ مجھ سے کیسے کمتر ہے. اسے بھی لے کر نہیں گئے. خدا نے کہا موسیٰ میرا حکم تھا کسی کو لے کر آؤ جو تجھ سے رتبے میں کم تھا. کا پروردگار میں نے پوری کائنات پہ نظر پھیری، مجھے خود سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا. پروردگار کی آواز آئی موسیٰ اگر اس کالے کتے کو بھی لے کر آتے تو میں تجھے نبیوں کی فہرست سے خارج کر دیتا، تو میرا نبی نہ رہتا. اللہ عقل کامل یہ ہے کہ خود کو سب سے کمتر سمجھو. اگر تم خود کو سب سے کمتر سمجھو گے، کیا کسی مومن سے بغض رکھو گے؟ یہ ہم بغض کیوں رکھتے ہیں؟ ہم خود کو بہتر سمجھتے ہیں. کیا تم کسی سے کینہ رکھو گے؟ کیا کسی کی غیبت کرو گے؟ اگر خود کو سب سے کمتر سمجھو. کل نشانی سنی، عقل مند وہ ہے، امام فرماتے ہیں جو ہر ایک کا احترام کرتا ہے، کبھی یہ نہیں چاہتا لوگ میرا احترام کریں. تواضع ہے اس کے اندر. تو یہ 12 کے قریب نشانیاں ہیں. جب اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ ابھی تک ہماری عقل کامل نہیں ہے. لہذا پہلی دعا یہ ہونی چاہیے، اے خدا ہماری عقل کو کامل کر دے. اگر عقل کامل ہو گئی تو ایمان بھی کامل ہو جائے گا، تقویٰ بھی کامل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مقام یقین بھی مل جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد. کہ نبی پاک فرماتے عقل سے افضل ترین کوئی چیز تمہارے جسم میں نہیں ہے. البتہ روح کی نسبت خدا کی طرف وہ افضل ہے، لیکن جسمانی طور عقل سب سے افضل ترین چیز ہے. بس عزیزان گرامی، جسے ہر روز ہم عرض کرتے ہیں طالبہ کا مجمع ہے. الحمدللہ میدانی جنگ میں شیعہ فاتح ہیں،
بہت بڑی فتح ہے کہ امریکہ کے منہ پہ جوتا مار چکے ہیں. اسرائیل خبیث، اسرائیل اکیلا نہیں تھا، پورا نیٹو تھا. یہ جو میزائل چلتے تھے یہاں سے، پورا نیٹو، بحرین میں امریکی بیٹھے ہوئے، وہاں پر ترکی میں، سارے پوری کوشش کی ان کو گرانے کی، مگر نہیں گرا سکے. اور خوب جب سے اسرائیل بنا ہے کبھی اسرائیل کو اتنے جوتے نہیں پڑے، کبھی نہیں پڑے. پہلی مرتبہ یہ شیعت کی فتح ہے. اور آج وہابی بھی شیعت کے گیت گا رہا ہے، اہل تسنن بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اس سے بھی بڑھ کر یورپ میں ایران کے جھنڈے لوگ چوم رہے ہیں. ہالینڈ کی ایک کلپ دیکھی، ایک ہالینڈی غیر مسلمان عیسائی ہے، ایران کے جھنڈے کو چوم رہا ہے کہ یہ خدا کا پرچم ہے، یہ مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے. ہاں، یورپ میں ایران کی حمایت میں ہزاروں کے جلوس نکلے. یہ بہت بڑی فتح ہے. یہ پورا میڈیا یہودیوں اور صہیونسٹ کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے 40 سال سے زیادہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کی. آج پورا یورپ ایران کا جھنڈا لے کے بیٹھے ہیں. یہ کتنی بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. اسلام کی فتح ہے، شیعت کی فتح ہے. لیکن کمزور کہاں ہیں ہم؟ اقتصاد میں کمزور. میں نے کہا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے. نیٹ ورک بنائیے تاکہ اقتصاد میں بھی ہم امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے سکیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور اس وقت کئی سو پی ایچ ڈی یہاں پر موجود ہیں. دیکھیے، ایک بہت بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، بہت بڑا انقلاب کر سکتے ہیں. ہمارے جو طلباء اگر ہمت کریں اور آپس میں مل بیٹھیں، ایک انقلاب تدریسی یا ایجوکیشن، تعلیم میں اور اقتصاد میں انقلاب لا سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو شیعہ سنی سارے مسلمان بچے جو پڑھتے ہیں انٹر تک، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا آکسفورڈ کا کورس پڑھایا جاتا ہے، یا کیمبرج کا، یا ایڈیکسل، او لیول، جی سی ایس ای کر رہے ہیں. اور اس میں یہ یونیورسٹیوں کو خربوں اربوں روپیوں کا کمائی ہے. پوری دنیا سے ایک ایک پرچہ اگر آپ یہاں تہران میں دیں، ایک پیپر کا $200-400 لیتے ہیں. کتنا کماتے ہیں پوری دنیا سے. یہی بورڈ ہے سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے. جی سی ایس سی کر لو، او لیول کر لو. ٹھیک، ہم کیوں نہیں کورس بناتے؟ دیکھیے، یہ ترکی کا غلوم تھا، مر گیا. امریکہ نے امام خمینی کے مقابلے میں اسے کھڑا کیا تھا. بغیر داڑھی کے ایک آدمی، اسکالر تھا. اس نے پوری دنیا میں اسکول بنائے اور ان کے کورسز آکسفورڈ کیمبرج سے زیادہ بہتر تھے. فیس بھی زیادہ تھی. یورپ میں آج بھی ہیں غلوم کے، جو انقلاب بھی کرنا چاہتا تھا ترکی میں فیل ہو گیا. بھائی، جب غلوم ایک اکیلا انسان ایسا کورس بنا سکتا ہے جو آکسفورڈ کیمبرج سے بہتر ہے اور فیس بھی اس کی زیادہ ہے. بی بی سی نے اس کے تمام دنیا میں کالجز، اسکولز کی جو قیمت بتائی تھی $70 بلین. کتنے خرب روپے ہوتے ہیں. تو ہم علماء کیوں نہیں بنا سکتے؟ اہل بیت کا علم ہمارے پاس ہے، مولا علی کی نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، ہم ان سے بہتر بنا سکتے ہیں. لہذا یہ جو علماء پی ایچ ڈی ہیں ان سے گزارش ہے مل بیٹھے، ایسا بہترین کورس بنائیں جو آکسفورڈ کیمبرج سے بہتر. اور مرکز قم ہے ایک اسکول، اس کا نمونہ ماڈل کے طور پہ ہو اور پوری دنیا میں اس کی برانچیں کھولیں. تو یہ خربوں روپے کا بزنس ہے. اور پھر وہی تحفہ اب جامع مصطفیٰ کو دیں کہ بھئی آپ نے ہمیں پی ایچ ڈی کرایا ہے، ہم آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. یہ دے سکتے ہیں. بلکہ ایک کورس بن چکا ہے آپ کی خوشخبری کے لیے، میں تفصیل بتاؤں گا، وہ آکسفورڈ کیمبرج سے 1000 گنا بہتر ہے. انسان 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے، آکسفورڈ کیمبرج 5 زبانیں نہیں سکھاتی. 5 سال میں بچہ 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ بچہ AIA میں اتنا سیکھ سکتا ہے کہ $200-500 ماں باپ کو کما کے دے گا، چھوٹا بچہ. اور 8ویں جماعت میں وہ پورے قرآن کا ترجمہ کر کے اپنی کتاب لا سکتا ہے.
ترجمہ اگر کوئی بچہ قرآن کا کر لے وہ پی ایچ ڈی کے برابر ہے. پوری دنیا میں 8ویں جماعت میں کوئی بچہ پی ایچ ڈی کے برابر نہیں ہوتا. یہ کورس موجود ہے لیکن اور اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اور یہ ایک عظیم الشان کام ہے. اور جب ہم نے تحقیق کی کہ دنیا میں جتنے کورسز ہیں 80% یا 70% وہ بنانے والے یہودی ہیں، نہ مسلمان ہیں نہ عیسائی. پورے دنیا کے کورسوں پہ ان کا کنٹرول ہے. لہذا علماء آئیں اور مل کے کام کریں. 100 سے زیادہ پی ایچ ڈی ایک سرمایہ ہے ہمارا، اور یہ احسان ہے، خون شہداء کا یہ احسان ہے جامعہ مصطفیٰ کا کہ آپ اس وقت پی ایچ ڈی ہیں. صرف انگلش یاد کر لیں اور اس کے کورسز بھی موجود ہیں تو آپ ایک انقلاب لا سکتے ہیں، پورے دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں. کہ کیوں آکسفورڈ کو ہم پڑھیں اور کیوں کیمبرج کو پڑھیں؟ خود ہمارا اپنا بورڈ ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں آپ اس کی برانچیں کھولیں. ہماری تعداد کم نہیں ہے، 500 ملین سے زیادہ شیعہ ہیں اور 700 ملین سے زیادہ محب اہل بیت اور صوفی حضرات ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو انشاءاللہ ایک گروپ بھی بنایا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جو 12 بجے پروگرام ہوتا ہے اس میں پھر خواتین بھی آن لائن شریک ہو سکتی ہیں. جس میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، 2 گھنٹے کی ٹریننگ، 5 گھنٹے کی ٹریننگ، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی ٹریننگ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، جس میں آپ کے بچے آپ $100 سے $500 بھی کما سکتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے، صرف بٹن آپ کو دبانا ہے، کوئی اس میں کوڈنگ نہیں ہے، کچھ یاد نہیں کرنا ہے، کوئی انگلش کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی ایک ایتا پہ سائٹ بھی بنا دی گئی ہے تاکہ خواتین نے بھی کہا تھا کہ ہم وہ بھی استفادہ کریں، تو وہ بھی استفادہ کر سکتی ہیں. باقی ہر شب 12 بجے سے لے کر جتنی دیر تک آپ آ سکتے ہیں وہاں مجلس دعا ہوتی ہے، زیارت عاشورہ بھی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ ٹریننگ سکھائی بھی جاتی ہے. انگلش سیکھنا ہو، AIA سیکھنا ہو، ویڈیوز تیار ہیں وہ آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ اس میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، بعد میں استفادہ بھی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی، اس وقت جنگ ہماری اقتصادی ہے اور ایجوکیشن اور اقتصاد کا آپس میں تعلق. اگر ایجوکیشن میں ہم آکسفورڈ اور کیمبرج کو شکست دے دیں تو اقتصاد میں بھی ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں. اس پر انشاءاللہ توجہ کریں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جو پڑھا گیا پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو خدا عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. اے عزیز حسن، اگر خدا نے ہمیں عذاب دینا ہوتا
تو کبھی اپنا نام غفار نہ رکھ. وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا. خدا اتنا معاف کرنے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا بخشنے والا. میرے مولا قیدی امام، میرے بیمار امام، میرے مظلوم امام. کون امام؟ وہ مظلوم امام جس سے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکالا. وہ مظلوم امام جو نہ بابا کو کفن دے سکا، نہ زندان شام میں. آئے مجھے نہیں معلوم سجاد نے سکینہ کو کیسے کفن دی. وہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، خدا کتنا کریم ہے. خدا اپنے بندوں کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا ہے. محرم میں بلاتا ہے، آجا گنہگار تجھے حسین کے صدقے میں بخش دوں. آجا گنہگار تجھے علی اکبر کے صدقے میں بخش دوں گا. ماہ رمضان میں بلاتا ہے، شب قدر بلاتا ہے. محرم کے بعد ماہ سفر میں بلاتا ہے. یہ زینب کی غربت کا مہینہ، یہ شام کے قیدیوں کی مظلومیت کا مہینہ ہے. مجھے زینب کی غربت کا واسطہ دے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا. اگر دل سے سنیں گے، معرفت سے سنیں گے، آنکھوں میں معرفت کے آنسو آ جائیں گے. بڑا قیمتی جملہ ہے میرے مولا سجاد. کیا فرماتے ہیں میرے اللہ، تو اتنا بلاتا ہے گنہگار کو. آجا گنہگار، آجا مجلس میں، آجا، مجھے حسین کا واسطہ. اتنا بلاتا ہے میرے اللہ، اتنا بلاتا ہے. ایسے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے تو بندے کا محتاج ہے، جبکہ بندہ تیرا محتاج ہے. تو غنی بے نیاز ہے. اللہ، یہ محرم نجات کا مہینہ. نبی پاک فرماتے ہیں حسین باب نجات. جنت کے ہزاروں دروازے، سب سے بڑے دروازے کا نام ہے باب حسین. یہ حسین کے عزاداروں کا دروازہ، یہ حسین کے غم میں رونے والوں کا دروازہ. عزیزوں، میں نے عرض کیا اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی اپنا نام غفار نہ رکھ دو. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی رحمت للعالمین نبی کو خلق نہ کرتا. آ جاؤ، مجھے میرے محبوب نبی کا واسطہ دے، تیرے گناہ بخش دوں گا. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی مولا علی کو خلق نہ کرتا. اے گنہگار، خدا کو واسطہ دے. اے خدا، تجھے زخمی سر مولا علی کا واسطہ، گناہ بخشے جائیں گے. سنیں گے تیسرا، ہائے تیسرا واسطہ.
اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی پاک بی بی فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا۔ کتنے بھی گناہگار ہو آج خدا کو واسطہ دے، اے میرے اللہ اس لحظے کا واسطہ جب پاک بی بی در و دیوار کے درمیان میں تھی اور ظالم نے آگ لگائی، او دروازے کو لات ماری، دروازہ پاک بی بی زہرا کے اوپر سے گرا، زہرا کی فریاد بلند، حسن و حسین چھوٹے تھے فریاد کر رہے تھے، او کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے۔ پاک بی بی نے مولا علی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کیونکہ معلوم تھا نبی کی وصیت دی علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جائے۔ حسن و حسین چھوٹے تھے، حسن حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ سیدو سنو گے، جب آپ کی دادی در و دیوار کے درمیان میں تھی کس کو مدد کے لیے پکارا؟ ایک مرتبہ فریاد کی، مہدی بیٹا جلدی آؤ، او مہدی بیٹا جلدی آ، او میرے قاتلوں سے بدلہ لے۔ عزیزوں یہ واسطہ خدا رد نہیں کرتا، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا امام حسن کو خلق نہ کرتا۔ خدا کو واسطہ دیں اس جنازے کا واسطہ جو اس جنازے میں 70 تیر مارے گئے۔ عزیزو دنیا کا دستور ہے جب جنازہ تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے کبھی واپس گھر میں نہیں آتا، یہ فقط مولا حسن کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں واپس آیا، جیسے جنازے پر پاک بی بی زینب کی نظر پڑی، فریاد بلند کی ہوگی، حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ لال کس نے کیا؟ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی علی اکبر ہم شکل پیغمبر کو خلق نہ کرتا۔ ایک گناہگار اگر کتنا بھی گناہگار ہے خدا کو واسطہ دے اس لحظے کا جب مولا حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے۔ ہاں راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت کے پہلے بھی دیکھا تھا، حسین کے سر کے بال کالے تھے، حسین کے داڑھی کے بال کالے، مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں حسین کو پہچان نہ سکا، او داڑھی کے بال سفید ہو گئے، او سر کے بال سفید۔ یہ سارے بخشش کے دروازے، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی علی اصغر کو خلق نہ کرتا۔ علی اصغر باب الحوائج ہے، خدا کو واسطہ دے اس منظر کا جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں سے
اور ظالم نے تیر چلا۔ خدا نے اگر میں بخشنا نہ ہوتا، خدا کبھی سکینہ کو خلق نہ کرتا۔ او میرے اللہ، اس 4 برس کی بچی کا واسطہ، او جس کا پورا بدن او زخمی تھا، کبھی ظالم تماچے مارتے تھے، کبھی تازیان مارتے تھے۔ عزیزوں، یہ سارے بخشش کے دروازے ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس مہینے میں ہماری توبہ قبول کرے گا۔ امام زمانہ کو پرساد ہے، مولا نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں ہے۔ مولا امام زمانہ اس وقت مکے میں ہے یا مدینے میں، روز رسول خدا پہ ہے یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول۔ مولا کو بلائیے، مولا تھوڑی دیر کے لیے ہماری مجلس میں آئیے، آپ کے آنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے مریضوں کو شفا ملتی۔ مولا یقیناً بی بی معصومہ کے روزے پہ آپ آتے رہتے ہیں، جمکران بھی آتے ہیں، آج ہم گنہگاروں کی مجلس میں آئے۔ اگر چاہتے امام زمانہ آج ہماری مجلس میں آئے، امام زمانہ کا وعدہ ہے، جس مجلس میں چچا عباس کے مصائب پڑے جائے، اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں۔ اور دوسرا وعدہ ہے، فرمایا جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مجالس میں مصائب پڑے جائے، میں مختصر جملوں میں دونوں ہستیوں کے مصائب سنا رہا ہوں تاکہ مولا تھوڑی دیر کے لیے ہماری مجلس کی رونق بڑھے۔ اے عزیزو سنیے، ایک ذاکر تھا، اسے حضرت عباس سے بڑی عقیدت تھی، ہر مجلس میں حضرت عباس کے مصائب پڑھتا تھا، خود بھی روتا تھا، مجمع کو رلاتا۔ مشہور تھا یہ ذاکر حضرت عباس کے۔ حضرت عباس نے خواب میں اسے اپنی زیارت کرائی، فرمایا تو میرا عاشق ہے اس لیے میں تیرے خواب۔ مولا عباس ہم گنہگاروں کے بھی خواب میں تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنی زیارت کرائی۔ مولا فرماتے میرے ذاکر سن، تو نے میرے سارے مصائب پڑھ دیے مگر ایک مصائب ابھی نہیں پڑھا۔ یہ کہتا ہے مولا مصائب کی ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آپ کے جتنے مصائب ہیں مجھے زبانی یاد ہیں، مولا بتائیے وہ کون سا مصائب ہے جو ابھی تک میں نے نہیں پڑھا۔ اب حضرت عباس کی زبانی سنیں۔ حضرت عباس نے فرمایا سن میرے ذاکر، کربلا کے جتنے شہید گھوڑوں سے گرے ان کے بازو سلامت، جب بھی کوئی سواری سے گرتا ہے اپنے بدن کو ہاتھوں کے ذریعے سے روکتا،
کربلا کے جتنے شہید گھوڑوں سے گرے ان کے بازو سلامت تھے، مگر میں کربلا کا واحد شہید ہوں، وہ جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں جانتا ہوں میں کیسے زمین پہ گرا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے آقا عباس میری جان فدا، میری اولاد فدا، اس مصائب میں کوئی شہید شریک نہیں مگر میرے آقا عباس سنیے، اسی میدان کربلا میں آئے 11 محرم کو بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے۔ قدیمی مومنوں اشارہ سمجھ گئے، بی بی زینب اونٹ سے ایسے گری وہ جس میرے آقا عباس گھوڑے سے گرے۔ اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے، بی بی زینب عباس کی طرح اونٹ سے کیسے گری؟ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا، مولا امام زمانہ کا جملہ زیارت ناہیہ کا پڑھوں گا۔ مولا زیارت میں فرماتے میرا سلام ان مظلوم بیویوں، او میرا سلام میری ان پھوپھیوں ماں پہ وہ جن کے دونوں ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، بی بی زمین پہ گری، پورا چہرہ خون سے رنگین ہوا۔